بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ الحمدللہ ماہ رمضان الکریم کا پہلا رحمت کا عشرہ رخصت ہوا اور مغفرت کے عشرے کا آغاز ہوا، لیکن ان دونوں عشروں کے مابین امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اپنے خاندان اور اس کے علاوہ ایران میں 80 طالبات شہید ہوئیں۔ یہ المناک واقعہ ہمارے لیے شہادت کی یہ عظمت مسلمانوں کے لیے بہت اعزاز ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں طاغوتی قوتوں کے اس حملے سے نہ تو اسلام کی سر بلندی کو اور نہ ہی مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو روکا یا کم کیا جا سکتا ہے، اور امام انقلاب مرشد گرامی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کے مطابق رواں صدی انشاءاللہ غلبہ اسلام کی صدی ثابت ہوگی اور مسلمانوں کی یہ عظیم شہادتیں اپنا رنگ ضرور لائیں گی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو لائک کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو چینل کو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، عالمی صورتحال کے ساتھ ساتھ ملک کی اندرونی نظم و نسق کی صورتحال، جس میں ہمارے صحت کا سرکاری اور نجی شعبہ بھی غریب مریضوں کو مناسب طبی سہولیات کی فراہمی میں دونوں شعبوں کی کارکردگی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ نجی شعبہ صحت مہنگے ترین علاج معالجے کے خود ساختہ فیسوں کے ذریعے مریضوں اور ان کے تیمارداروں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، تو سرکاری شعبہ صحت میں طاقتور صحت مافیا غریب مریضوں کا بجٹ جو پہلے ہی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے، یہ صحت مافیا 35% تک کی شرح سے کمیشن اور کرپشن کا بازار ایسے گرم کیے ہوئے ہے کہ حکومتی ریٹ اس مافیا کے ہاتھوں ہر سطح پر بلیک میل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی، سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی اور لیاقت آباد کے علاوہ محکمہ صحت سندھ کے کلینکل اسٹاف کی ترقیوں میں سنگین بے قاعدگیوں کی اجمالی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں تاحال اندھیر نگری چوپٹ راج کا کھیل بدستور جاری ہے، جس کا مستند ثبوت صوبہ سندھ میں رواں مالی سال میں پہلی بار ہونے والے ای پیٹ ٹینڈر میں محکمہ صحت سندھ کے جعلی خلاف قانون اکاؤنٹنٹ اور ڈیفیکٹو MS سندھ سروسز ہسپتال کراچی وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے سابق سیکریٹری صحت کے ATM کارڈ کی شہرت رکھنے والے مصطفیٰ شیخ کے مبینہ گٹھ جوڑ کے ذریعے ای پیٹ ٹینڈرنگ کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکالا گیا ہے، جس میں قانونی تکنیکی سہولت کاری کے فرائض نمائشی MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی اور سینئر میڈیکل آفیسر انچارج پروکیورمنٹ ڈاکٹر سکندر اقبال سے ادا کروائے گئے۔ یاد رہے کہ سال رواں میں ہسپتال کی لوکل میڈیسن پرچیز کے ٹینڈر میں
ٹینڈر کی اوپننگ کے مذکورہ وقت ختم ہونے کے بعد مذکورہ ٹینڈر میں حیدرآباد کی ایک خراب شہرت رکھنے والی فرم ایسے انٹرپرائزز کو شامل کیا گیا جو مذکورہ ٹینڈر میں شامل ہونے کے معیار اور اہلیت یعنی ٹینڈر داخل کرتے وقت نہ تو ایسے انٹرپرائزز کا نہ تو کوئی زمین پر میڈیکل اسٹور کا وجود تھا اور نہیں مذکورہ فرم کا ڈرگ لائسنس تھا اور نہیں مذکورہ سپلائی کا 3 سالہ تجربہ سمیت دیگر بنیادی شرائط پر یہ کمپنی معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ اس کے باوجود اسے کامیاب بھی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے قرار دے ڈالا گیا۔ الحمدللہ ایل ڈی این نے روز اول سے یومیہ بنیاد پر ہونے والی اصلاح قانونیت کو رپورٹ کیا۔ مذکورہ تنازع سی آر سی کمیٹی کے چیئرمین ریحان اقبال بلوچ سابق سیکریٹری صحت تھے، ان کے پاس گیا اور کمیٹی نے ایل ڈی این کے اٹھائے گئے اعتراضات اور متاثرہ کمپنی کی درخواست پر غور و خوض کیا۔ سی آر سی کمیٹی میں شامل ممبر ایڈیشنل سیکریٹری پروکیورمنٹ ابراہیم میمن محکمہ صحت سندھ نے ایسے انٹرپرائزز کمیٹی کے خلاف ٹھوس قانونی اعتراضات موجود ہونے پر مذکورہ فرم کو ڈسکوالیفائی کرتے ہوئے متاثرہ کمپنی میمن اسپتال فارمیسی کی جانب سے داخل کیے گئے ٹینڈر کو منظور کر دیا۔ سابق سیکریٹری صحت نے اپنی پھنسی ہوئی گردن کو اس گند سے نکالنے میں ہی عافیت جانی، لیکن حیرت انگیز طور پر سی آر سی کمیٹی نے مذکورہ تنازع کے تشت اسبام ہونے کے بعد مذکورہ ٹینڈر کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کے ایک فاضل رکن ایڈیشنل ڈی ایچ او ساؤتھ کراچی ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کے اس سنجیدہ اعتراض پر کوئی غور ہی سرے سے نہیں کیا کہ انہیں مذکورہ ٹینڈر کی دستاویزات پڑھائے بغیر ہی ان سے عجلت میں دستخط کرا لیے گئے ہیں۔ ان کے اس ٹھوس قانونی اعتراض کے بعد ضروری تھا کہ سی آر سی کمیٹی ای پیڈ جیسے حساس قانونی معاملے پر نہ صرف ڈاکٹر عاشق حسین شاہ و دیگر فاضل کمیٹی ممبران کو بھی شامل تفتیش کر کے اس بات کا سراغ لگاتی کہ وہ کون سی دیو مالائی مخلوق تھی جس نے اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے والی کمیٹی، جس کے سربراہ خود نمائشی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی جیسے مینجمنٹ کیڈر کے افسر نے بھی نااہل فرم کو کس بنیاد پر ٹینڈر کا حقدار قرار دے دیا، جبکہ یہ معاملہ جو سندھ میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں پہلے ہی 1 سال کے بعد عمل درآمد کے مرحلے میں شامل ہوا، محکمہ صحت اور سپرا کے افسروں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے چھوڑ دینا نہ صرف محکمہ صحت کے لیے بلکہ حکومت سندھ کی گورننس کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت ہی اہم قانونی سنجیدہ سوال ہے، جس پر نہ صرف ایل ڈی این نے اپنے قانونی مشیروں سے اس اہم پہلو پر مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ لاقانونیت کے اس کھلواڑ کی ہماری تحقیقاتی کمیٹی بھی اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یہ وہ حقائق ہیں جس پر گزشتہ دنوں خود صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنی حکومتی جماعت پر جس برہمی کا اظہار کیا ہے وہ سب کچھ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ خود سندھ سروسز ہسپتال کے فرد شناس افسران کے مطابق کیا سندھ سروسز ہسپتال کراچی ڈیزیز کوٹے پر بھرتی ہونے والے پیرامیڈیکل ٹیوٹر وہاب اللہ یوسفانی کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے؟ چیف سیکریٹری سندھ کو جب کبھی فرصت ملے تو وہ اپنے رشتہ دار افسروں کے بجائے اچانک ہسپتال کا دورہ کر کے اس ہسپتال میں فرد شناس افسروں سے بھی اپنے ماتحت ملازمین کے ہسپتال کا حقیقی احوال بھی ضرور جاننے کی کوشش کریں۔ ادھر حیدرآباد سے ایل ڈی این کی نہ نظر آنے والی تحقیقاتی کمیٹیوں کے مطابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن،
محکمہ صحت سندھ کی نئی انتظامیہ کو بھی سندھ ہائی کورٹ سکھر کی آئینی بینچ کے کیڈر چینج، گھوست ملازمین و دیگر تفصیلات جمع کرانے کے بجائے صرف مراسلے جاری کر کے فاضل عدالت کو چورنگی گھما کر مدت ملازمت سے قبل صرف مال بناؤ کی پالیسی پر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ گریڈ 11 کے جونیئر کلرکس کی گریڈ 14 کی ترقیوں کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے لیے رواں ہفتے میں پیر اور منگل کو نوٹیفیکیشن جمع کرانے کی یقین دہانی کے ساتھ رمضان المبارک میں ہفتے اور اتوار کی تعطیل کے باوجود انہوں نے اپنا دفتر ضرور کھلا رکھا، لیکن یہ سارا کام اپنے دفتر میں موجود جونیئر کلرک، سینئر کلرک، اسسٹنٹ اور سپرنٹینڈنٹ سے کرانے کے بجائے وہ حفاظتی ٹیکہ جات توسیع پروگرام کے ویکسینیٹر عتیق احمد خان سے کروا رہے ہیں، جس نے رشوت وصولی کے فن میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور انسداد پولیو کی مہم میں سختی کے بعد ریکارڈ کے مطابق کاغذات میں عتیق احمد خان سابقہ پوسٹ پر ضرور ہیں اور جنرل کیڈر کی 20 گریڈ کی پوسٹ پر تعینات مینجمنٹ کیڈر کے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن کے فرمان امروز پر عتیق احمد خان نوٹیفیکیشن کے عمل کو مکمل کر رہے ہیں۔ جو پہلے یہ دھندا ڈاکٹر اسد کھتری کو سر انجام دینا تھا، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال، نیو کراچی، لیاقت آباد سمیت مزید کچھ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔